سر آپ کی پریزنٹیشن کے بعد اب کیا کہا جائے؟ آپ اسی چیز کو لے لیں جو شہزاد صاحب نے کہا ہے، اس کو ہی آپ کنٹینیو کریں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ جناب بڑی محنت کرتے ہیں، اس بات کا اکنالج کرنا بڑا سخت ضروری ہے۔ دوسری بات سر، ایک چیز جو مجھے مطلب سمجھ آتی ہے قرآن شریف سے، وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ذرا اگر مجھے اجازت دے بیک چلا جاؤں۔ جب ہم ایک دفعہ ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ بھئی جو کرکس ہے ہماری ساری مسلمانوں کی کیفیت کا آج کل، وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عدل کا نہ ہونا، انصاف کا نہ ہونا۔ اب اگر انصاف ہوتا تو یہ سب چیزیں جس کے ہم مبتلا ہیں یہ شاید نہ ہو۔ دوسری بات، اب آتے ہیں آج کی بات، میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں، وہ بھی یہی چیز ہے آج کی جو دعا کا ٹاپک ہے کہ انسان کو، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ ایک بال ہم اٹھا کے اوپر پھینکتے ہیں، دنیا میں 1.5 بلین یا 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس میں سب کے سب بہت نیک آدمی بھی ہوں گے، بہت اولیاء بھی ہوں گے، سب مل کے دعا کریں کہ یا اللہ اب میں بال اوپر پھینک رہا ہوں تو اب یہ بال جو ہے یہ سیدھی آسمان پہ چلی جائے، واپس نہ آئے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قانون وضع کر دیے ہیں، جو اپنے پرنسپلز پیش کر دیے ہیں، اگر آپ ان پرنسپلز کو فالو نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون فطری جن کو ہم کہتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مطلب بنایا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ وضع کر دی تھی، ان کے لاز بنا دیے گئے تھے کہ یہ اس طرح ہوگا، سورج ادھر گھومے گا، زمین اس کے گرد گھومے گی، اور ہر چیزیں جو ہیں وہ مطلب کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس نیچرل لاز کے اگینسٹ کوئی چیز کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک ایسی فیملی ہے جس کے بچہ نہیں ہوتا، اب پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر ہے، چاہے وہ خاوند میں ہو چاہے بیوی میں ہو، کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش کرو، ٹھیک ہے، ہم تو دعا مانگ لیں گے نا کہ ٹھیک ہے جی کری جائے، لیکن اب ہمیں اس بات کا علم بھی ہو گیا، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ بھی ہمارے اندر ڈس آرڈر کیا ہے۔ اگر میں اس ڈس آرڈر کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کروں گا تو میری دعا تو کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر میں دوائی نہیں کھاؤں گا تو میرے بیمار مطلب میرے مرض کا حل کیسے ہوگا؟ تو بیسکلی یہ دعا جو ہے مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ بھی تم کوشش کرو، اور کوشش اس طریقے سے کرو جس طریقے سے ان قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیے ہیں۔ کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں کرکٹ کا میچ کل کی مثال ہی لے لیں گے، بڑے مسلمان میں بھی مانگ رہا تھا دعا آخری وقت میں۔ اب وہ کرتے کرتے انسان کو مطلب سوچنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے تم جو مرضی کرتے رہو، لیکن بیسکلی جو ایفرٹس ہماری ٹیم نے کی ہیں ان کا پھل ان کو ان کی ایفرٹس کے مطابق ہی ملے گا، اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ کھیت کی مثال بھی بڑی اچھی دی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہ بھئی ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے، دونوں کے آپس میں ساتھ ساتھ کھیت ہیں، ایک ہی قسم کی زمین ہے، مسلمان جو ہے وہ بس اپنا بیج بو کے تو دعا پہ لگ جاتا ہے، ہندو جو ہے یا جو بھی عیسائی ہے جو بھی ہے وہ اس پہ ہل بھی چلاتا ہے، وہ اس میں کھاد بھی ڈالتا ہے، وقت پہ پانی بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہوگا نا۔ تو وہ ایفرٹ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرو گے تو ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ یہی آج کے مطلب اس کا یہ ہے کہ ایفرٹس کرنا ضروری ہے، اور ایفرٹس کرنا صرف ایفرٹس اسی طرح نہیں، وہ ان ایفرٹس کی بات کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وضع کیے ہوئے قانون کے مطابق چلو، تو پھر ہی کامیاب ہے۔